الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. حضرات، آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق جنہوں نے زندگیاں گزاریں، زندگی میں اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، جان بوجھ کے بھی ہو گیا، کیسا بھی ہو، توبہ کر کے اس دنیا سے جانے والے لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے لوگ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو رہائش گاہیں ہیں، جو ان کے مکانات ہیں، جو ان کی کوٹھیاں ہیں، جو ان کی بلڈنگیں، ان کی ریزیڈنسیں، ان کے بنگلے جو اللہ نے قیامت کے دن ان کے لیے خاص رکھے ہوئے ہیں، ان رہائش گاہوں، ان بنگلوں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت رکھا ہے۔ بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کا جہاں یہ اہل ایمان اور اللہ سے توبہ کر کے دنیا سے جانے والے لوگ اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے لیے جو قیامت کے دن قرار گاہیں جو ہوں گی، ان کا قرآن مجید میں بعض جگہ نام دارالآخرہ ہے، بعض جگہ دارالخلد ہے، بعض جگہ دارالسلام ہے، بعض جگہ دارالقرار ہے، بعض جگہ دارالمتقین ہے اور بعض جگہ دارالحیوان ہے۔ اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہائش گاہوں، ان کے مکانات، ان کی کوٹھیوں کا نام جب آیا تو اللہ نے اس کا نام رکھا جنات عدن۔ بعض جگہ پہ جنات عدن ہے اور بعض جگہ پہ اللہ نے جنات الفردوس ہے، اور ایک جگہ پہ جنات النعیم ہے اور ایک جگہ پہ جنات الماوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نام ان کے مکانات اور کوٹھیوں کے پیار کے اندر جو رکھے ہیں،
اور بعض ایک جگہ قرآن مجید نے مقعد صدق بھی کہا ہے کہ اصل میں سچائی کا، سچ اور حق کا جو رہنے کی جو جگہ ہے وہ تو وہی جنت ہے، وہ مقعد صدق ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ان کا مقامات جو ہیں ان کا نام مقام امین رکھا ہے، ایسے امن والے دنیا میں گھر، اس کائنات میں کسی جگہ کوئی امن نہیں سوائے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو جنت ان کا نام رکھا ہے، جنت کا مطلب تو باغ ہوتا ہے، تو یہ اصل یہ ہے کہ ان کی کوٹھیاں اور مکانات جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں، جو بنائے ہیں، جو تیار اللہ نے ان کے لیے کروائے ہیں، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں باغات ہی باغات ہوں گے، باغات ہی باغات ہوں گے، اور اتنے ایسے باغات ہوں گے ان کی مرضی کے مطابق، جو وہ چاہیں گے کہ یہاں اس کا باغ ہونا چاہیے وہی لگ جائے گا۔ ایک مومن کوشش کرے گا نہیں، ایک مومن خواہش ہی صرف کرے گا، اس جگہ میرے گھر کی یہ جو باہر ہم نکلتے ہیں، یہ انٹرنس جو ہے، اس جگہ سامنے اس چیز کا باغ ہونا چاہیے، اللہ شہنشاہ کائنات اسی قسم کے باغات وہاں لگوا دے گا۔ تقریباً قرآن مجید میں 150 مقامات کے اوپر اہل ایمان کے گھروں کا نام اللہ نے جنت ہی رکھا ہے، باغات ہی رکھا ہے، حالانکہ ان کی کوٹھیاں اور مکانات کے آگے پیچھے یہ باغات ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوٹھیوں کا نام یہ باغیچے کا ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید یہ کہتا ہے ان للمتقین مفازا، قیامت کے دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہوگی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ان کے لیے کیا کہا، حدائق و انابا، ان کے لیے ہم نے حدیقے بنائے ہیں۔ حدیقہ عربی میں کہتے ہیں باغیچے کو، بڑا اگر ہو تو باغ، اور اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں گھر کی بیٹھک کے اندر، کئی امیر امراء لوگ بیٹھک کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے اندر لگا کے رکھتے ہیں، ایک شوق ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے لفظ حدیقہ بولا ہے۔ حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے باغیچے جو ان کے، وہ چاہیں گے تو بیڈ روم کے اندر بھی ہوگا، وہ چاہیں گے تو بیٹھک کے اندر بھی ہوگا، وہ حدیقہ اگر چاہیں گے تو ان کے باہر بڑے لان میں بھی ہوگا، جس جگہ وہ چاہیں گے چھوٹے چھوٹے حدیقے باغ جو ہوں گے وہ اس جگہ لگے ہوں گے۔ جنت جو ہے، اس کا نام جنت اس کے باغات، اس کی ہریالی کی وجہ سے، پھلوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی جنت رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ان کے باغات، اہل ایمان کی جو کوٹھیاں ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کی کوٹھیوں کی یہ جو اینٹیں لگی ہیں نا، فرمایا ایک ردہ پورا چاندی کی اینٹوں کا لگا ہوا ہے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ نے فرمایا اور دوسرا ردہ وہ سونے کی اینٹیں ہیں، درمیان میں سارا گارا کستوری کا لگا ہوا۔ یہ اللہ نے اہل ایمان جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے آگے بیچ دیں، اپنی خواہشات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تابع کر دیں، اپنی ذات کا خاتمہ جنہوں نے کر کے کہا اللہ کا نام ہی باقی ہے، اسی کی شریعت باقی ہے، اسی کا حکم سب سے اونچا ہے، میں اسی کے تابع ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں۔ یہ ان کی کوٹھیاں بڑی، اور کئی اہل ایمان کی کوٹھیاں ایسے ہوں گی کہ ان کے اوپر یہ جو اس قسم کا گنبد لگا ہوا ہے، بڑی بڑی کئی منزلہ کوٹھیاں ہوں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری کی ساری کئی منزلہ کوٹھیاں، ان کے اندر سیڑھیاں، ان کا اوپر جانا نیچے جانا، ان کے لان، ان کے کمرے، جو کچھ ڈائننگ روم، جو فرمایا سارا کا سارا ایک ایک موتی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ نے ایک خولدار موتی کا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک ہی موتی اتنا بڑا تھا کاڑ 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 کے اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنا ہے۔ وہ سارے، وہ کئی ہزار فٹ ہے، اونچا ہے، ایک موتی کا سارے کا سارا بنا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری کوٹھیوں کے آگے پیچھے باغات اور باغیچوں کی کثرت ہوگی، اسی وجہ سے اس کا نام ہی اللہ نے جنت ہی رکھ دیا، باغات ہی ہیں وہ سارے کے سارے آگے اور پیچھے۔
قرآن مجید نے پھر ان کے اہل ایمان کے لیے یہاں جو بات کی ہے، ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون۔ فواکہ عربی میں کہتے ہیں، عام طور پہ اس کا معنی ہم کر دیتے ہیں پھل، اس کا معنی پھل نہیں ہوتا، اس کا معنی میوے ہوتا ہے، اور یہ جو ڈرائی فروٹ ہے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ۔ فرمایا جس قسم کا ڈرائی فروٹ وہ چاہیں گے نا، کہ وہ میں جی کئی بندے ہوتے ہیں نا، سنا میں جی ایک دفعہ جاپان گیا، میں انڈیا گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں امریکہ، وہاں ایک فرائی وہ فلاں قسم کا ڈرائی فروٹ ہے، سارے کا سارا جو ہے اللہ پاک ہے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ۔ فرمایا جس قسم کا ڈرائی فروٹ کہے گا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ہم نے ڈرائی فروٹ بھی اس کے لیے رکھا ہو۔ قرآن مجید نے عام طور پہ جنت کے جو پھل ہیں ان کا تذکرہ زیادہ پھلوں کا نہیں کیا ہے، عام طور پہ وہ تذکرہ کیا ہے جو عربوں کو بڑے وانٹیڈ تھے نا، عربوں کو بڑے چاہیے تھے، عرب جن کے بڑے رسیا تھے، ان میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ انگور کے بڑے نا، عرب کے لوگ چاہے وہ اس خشک زمین کے اندر جس جگہ خشکی کوئی نہ، وہاں ایک ایسا پھل مل جائے جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اس سے پانی، اس سے پیٹ کی بھوک وہ ختم ہو، اور رج کے پانی پئیں، اور اس سے وہ کئی چیزیں بناتے تھے آگے انگور کو۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں انگور کا ذکر بھی کیا، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، ان کے لیے آگے پیچھے جدھر وہ چاہیں گے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوں گے ان کے آگے۔ یہ اہل ایمان کے، اے عرب کے لوگوں، اور تم پانی کی بوند بوند کو ترستے ہو، تم چاہتے ہو کبھی کوئی ایسا پھل مل جائے، اور جاؤ تمہارے آگے پیچھے جدھر جاؤ گے، جہاں تک تمہاری نظر جائے گی گچھے انگوروں کے لٹکے ہوں گے، پکے ہوں گے، اور کئی قسم کے وہ انگور ہوں گے، کئی رنگ کے ہوں گے، اور کئی ذائقوں کے وہ انگور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیے ہوں گے اہل ایمان کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے پھل جو تھے نا، وہ جو عرب لوگ پسند کرتے تھے، ان پھلوں میں ایک پھل تھا کہ ایک تو کھجور یہ عام طور پہ بھی کھاتے، طاقت کے لیے بھی کھاتے، مٹھاس کے لیے بھی کھاتے، اور اس کے علاوہ کھجور ایک کھانا بھی تھا اہل عرب کا، اس لیے انہیں کھجور بڑی پسند تھی۔ اللہ نے کھجور کا بھی ذکر کر دیا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مومنو، جیسی کھجور دنیا میں آج تک تم نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے لیے وہ کھجور لگا دی ہے، تمہیں پسند ہے نا، ہم نے وہاں لگائی ہوئی ہے، ورمان، اور تمہارے لیے ایک اور تمہاری بڑی خواہش ہے کبھی انار کا درخت ہونا، کیونکہ عرب میں پانی نہیں نہ ہے، ایسا پھل جس میں مٹھاس بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو، اور انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو، اور انسان کی پیاس کو بھی ختم کرے، وہ رمان اس کو کہتے ہیں۔ یہ انار، اللہ نے کہا اناروں کے بھی گچھے ہی لگے ہوئے ہیں عربو، اے انسانوں، اور جو پھل تم چاہتے ہو نا اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ عرب کے لوگوں میں ایک اور بڑی چیز مشہور تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیری کے درخت کسی جگہ یہاں ایک چاڑی، وہاں چاڑی، وہاں چاڑی، وہاں چاڑی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، اور تم چاہتے ہو نا کہ جدھر جائیں جانور بھی کھا لیں اور خود بھی کھا لیں، اور اپنا، اور یہ لگا رہے، اور یہ ساتھ بھی لگا ہو تو بڑا اچھا بن، اور تم چاہتے ہو نا یہ ہم نے تمہارے لیے وہاں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں سدر، بیری کے درخت۔ لیکن ایک خاص چیز یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ایک بدو آیا، بدو، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنت میں جو قرآن اترا ہے آپ کے اوپر، اس میں تذکرہ ہے یہ بیری کے درختوں کا؟ اے محمد الرسول اللہ، بیری کے تو کنڈے بڑے چبھتے ہیں، تو یہ جنت میں چبھنے والی بھی چیز ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے لفظ دھیان سے سنو، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، جنت کے اندر جو بیری لگائی گئی ہے اس بیری کے درخت پہ، پورے درخت پہ ایک بھی کنڈا نہیں ہے، بغیر کنڈوں کے ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ایک کیلا ان کو بڑا پسند تھا، طلحہ اس کے کہتے ہیں، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے تمہارے لیے یہ طلح منضود، اور ہم نے تمہارے لیے، اس کا ترجمہ اگر پنجابی میں کروں، ٹرکوں کے حساب سے ایسے لگائے ہوئے ہیں درختوں کے اندر کیلے کے گچھے، ٹرک لگے ہوئے ہیں۔ اور کتنا کھا لو گے، اور کیا چاہتے ہو تم، یہ سارے کا سارا تمہارے لیے۔ یہ تو چند پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب دنیا میں تو اور کئی آم ہیں، یہ آم ہے، یہ فلاں ہے، یہ لیچی ہے، پتہ کتنے پھل ہیں۔ اللہ نے پھر اس کا بھی تذکرہ کیا سورہ محمد کے اندر، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات۔ ساری کائنات میں جس جگہ بھی دنیا میں کا کوئی بھی پھل ہے نا، وہ سارے کے سارے پھلوں کے درخت جو ہوں گے وہ جنت کے اندر ایک ایک جنتی کے لیے اس کے باغات لگے ہوں گے۔ کل ثمرہ، کل ساری روئے زمین کے اگر پھل جو آج سے دنیا میں کبھی پیدا ہوا تھا یا کبھی سائنسدان آپس میں ان کو جوڑ کے بنائیں گے، جو پھل بھی اس کائنات میں قیامت تک ہوگا، سارے کا سارا درخت جو ہوں گے یہ اس جنت کے لان میں لگے ہوں گے، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل لگے ہوں گے۔ پھر قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ایک آدمی کی کوئی خواہش ہے، ایک اس کی خواہش یہ ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ ایک آدمی جنتی کی ایک خواہش ہے، یار کبھی ایسا ہو نا کہ یہ انگور جو ہے نا یہ اتنا بڑا ہو، یار کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے اندر یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، بس کھاواں تے مر جاواں، بس اتنا ہی کھا کے نا، جتنی خواہش ہوگی نا اتنے بڑے انگور اور سارے پھل لگے ہوں گے، جتنی اس کی وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھل لگے ہوں گے جیسا وہ چاہے گا۔ اور قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو ان پھلوں کو توڑنے کے لیے، کھانے کے لیے پھر اللہ نے عجیب قسم کے سامان بھی مقرر کیے ہوئے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو پھل کا درخت ہے نا، ان کا موسم ہوتا ہے، اور امبا دا موسم ہے، اور انار دا موسم ہے، اور کیلے دا ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے نا، لیکن قرآن مجید یہ نہیں کہتا وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ قیامت کے دن وہ جو جنت کے باغات کے جو درختوں میں پھل لگا ہوگا، لا مقطوعۃ، کبھی خشک ہونا ہی نہیں اس نے، اور ہر موسم میں جنت کے اندر جو موسم ہوگا اللہ جانے وہ لاکھ سال ہے، کروڑ سال ہے، ارب سال ہے، وہ دائمی جو آبادہ اس نے کبھی خراب نہیں ہونا، ساری چیزیں وہاں موجود ہوں۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ جنت کے پھلوں کے اندر جو نا جوڑے ہیں، یہ عجیب بات ہے، جوڑے پھلوں میں، ہم تو کہتے ہیں جوڑے مذکر اور مؤنث سے انسانوں میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ ہر قسم کے پھل جو ہیں ان کے ہم نے جوڑے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ جنت کے پھلوں میں ایک جگہ پھل لگا ہوا نا تو کلا نہیں لگا، یہ ایک بیر ادھر لگا، ساتھ دوجا لگا ہوا ہے، ایک امب نہیں لگا ہوا، ایک کیلا نہیں، ایک سیب نہیں، ایک انار، ہر جگہ جوٹا ہی لگا ہوا ہے۔ جنت کے اندر یہ خوبی ہے۔
जोटे से कम नहीं लगे हुए, जिस जगह भी लगे हुए। फिर जन्नत के अल्लाह ने एक बात कही है, एक बड़ी जन्नती के लिए एक अजीब बात होगी। कुरान मजीद कहता है पहले इस बारे में, वबशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हारु कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ो क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। ए मेरे सोने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के आपकी सुन्नतों, आपके तरीक़ों और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। वबशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार, उनके लिए जो जन्नतें जिनमें नहरें भी चलती हैं। हर एक जन्नती के घर के अंदर से कई कई नहरें चलती हैं, उसको किसी दूर जगह नहीं जाना पड़ना। उसको घर के अंदर ये बात आ गई ना कि मैं सादा पानी पीना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा मिम्मा इन गैर आसिन, ऐसे पानी की नहर चल रही होगी जो पानी ने कभी भी अब्दुल आबाद ख़राब होना ही नहीं। दूध की वलबन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, और ऐसा दूध होगा जिमें अभी अभी चो के ते उबाल के ना तो काढ़ के उसकी नहर चलाई है। ऐसे तुम्हारे आगे पीछे दूध ही होगा, ऐसे सामने जाके लेके जितना चाहे खाना पीना जाए। और तुम्हारे लिए जन्नत के अंदर जो नहरें रखी होंगी, हमने वो जन्नत की जो नहरें हैं वहाँ उन नहरों के अंदर फिर खमर लज़्ज़तिल शारिबीन, हमने शराब तहूर की, जो दुनिया की सारी दुनिया की शराबें इंसान के दिमाग को पागल करती हैं, इंसान को ख़राब करती हैं, नशा, वो तहूर तहारत वाली हैं, पाकी वाली शराब तुम्हारे लिए उसकी नहरें रखी हुई हैं। और फिर दुनिया के अंदर आपने देखा है एक एक दाना मक्खियाँ, अजी शहद, फरमाया हमने शहद की नहरें भी तुम्हारे लिए रखी हुई, जितना मर्जिया खाना और पीना जाओ जाके और पीवी जाओ, बाल्टियाँ पियो, और नहरें हैं और कभी ख़त्म ही नहीं होनी। ये कहाँ से आ रही हैं? ये मेरे शहनशाह कायनात के हुक्म से चल रही हैं, वहीं पैदा हो रही हैं, वहीं चल रही हैं और जाते आगे कहाँ जा रही हैं, ये शहनशाह कायनात को पता है आगे किधर जा रही हैं। अल्लाह ने अहले ईमान की बड़ी कदर की है, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह का हुक्म मानते हैं। ये आप क्या समझते हैं, ये सर्दियों की रातों में उठ के रात और दिन को उठ के अपने आप को ठंडे पानी के साथ ये वज़ू करके अल्लाह के सामने झुकना, या दुनिया के नाच और गाने और फलां तमाम चीज़ों को छोड़ के कहना नहीं मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी करूँगा। दुनिया के अंदर माल और दौलत की कसरत आती हो, पता हो सूद से इतने पैसे आने हैं, इतने लाख मिलना है, कहे नहीं मैं इनके ऊपर थूकता भी नहीं, मेरे मालिक ने इसको हराम किया, मैंने इसकी तरफ देखना नहीं है, मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने वाला हूँ। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलने वाला है, अल्लाह उसकी ज़ुबान को ऐसा कर देगा कि जो हुक्म देगा वो चीज़ वहाँ पैदा हो जाएगी। कमाल की बात है। ये जन्नत के अंदर जोड़े जोड़े, और फिर कुरान मजीद कहते हैं वो मिलते जुलते होंगे, वाउतूबी मुतशाबिहा, और उनको जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलती होंगी। मसलन जन्नत के वो बच्चे जो छोटे छोटे होंगे, उसके नौकर और खुदा खादम खुदाम, ये लो जी खाओ, ये अंब खाओ, वो कहेगा भाई ये होन ते अंब खादा की करना पे यार तू, और भाजी खा के तो वेखो ना, और मैं खादा है, और खा के हैं खादा सी, लिया अंब पकड़ा है, उसको लेके चक्की लगाइए, विचों अनार निकला है, वह उतू भी मुतशाबिहा, फिर चक्की मारी है, विचों खरोट निकला है, फिर चक्की मारी है, विचों बादाम निकला है, फिर चक्की मारी है, विचों काजू निकला है। ज़ाहिर कुरान मजीद कहता है वाउतू बिही मुतशाबिहा, उनको जो दिया जाएगा वो यही समझेगा कि ओए आम भी नहीं यार, अगे भी वो ही नहीं, लेकिन खाएगा तो वह हर एक का जायका अलग अलग जायका उसका। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान मजीद कहता है सूरह दहर के अंदर, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा मुत्तकीन फीहा अलल अराइकी ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला। इनको हमने
بڑے بڑے محلات کے اندر بڑے بڑے تختوں کے اوپر متکئین علی فرش بطائنھا، یہ اپنے بڑے بڑے تختوں کے اوپر یہ ایسے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے اور ٹیک لگا کے تکیے جو ہوں گے جنت کے وہاں ایسے آرام اور سکون سے جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں، یہ اپنی بادشاہی جنت کے اندر یہ ایسے آرام کر رہے ہوں گے. اور اوپر سے درخت وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنت کے جو بڑے بڑے باغات کے جو ان کے درخت ہوں گے وہ پھلوں والے، ان کے درخت جو ہوں گے وہ سایہ ان کے اوپر کیے ہوں گے. یہ نیچے کھلی ڈلی جگہ، اے آؤ باہر چلیے، اور باہر کھلی جگہ میں بڑے بڑے درختوں کے سائے کے نیچے اپنے اپنے تختوں کے اوپر پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوں گے اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور وہاں پھر ایک بڑا مزے والا کام ہونا ہے. کیا کہ جنتی نے ایسے بیٹھا ہونا تو اوپر جو ہے نا، اوپر اس نے دیکھا ہے کہ اچھا یہ سارا درخت جو ہے یہ میووں کا، وہ اوپر والا جو ہے نا، وہ اوپر والا وہ صحیح پکے ہے میرے خیال کے مطابق، صحیح اچھا ہے. حالانکہ جنت کا کوئی بھی جو پھل کچا نہیں، وہ سب سے اچھا لگ رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہ کہے گا نا وہ سب سے اوپر والی ٹانی جوک کی جو چک کے اس کے منہ کے پاس آ جائے گی اور کھا لے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کئی جنتی ہوں گے نا، کئی دنیا میں بھی بڑے ہوتے ہیں نا میٹھی میٹھی حرکتیں شرارتیں کرنے والے، وہ ایسے کھڑے ہوں گے نا، وہ نیچے آ جائے گی شاخ اس کے منہ کے پاس اور کھا لے، وہ بیٹھ جائے گا شاخ اور نیچے ہو جائے گی، لیٹ جائے گا شاخ اور نیچے ہو جائے گی. اب جا کدھر جانا ہے؟ اور ہمارے گجرانوالہ کا کوئی نیک پہلوان فرض کرو کہ جنت کے اندر کوئی بھی بیٹھ کے لگاتا نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ پھل بھی ساتھ اوپر نیچے ہی ہوگا، اس کے یاد رکھنا. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ہم نے ایسے پھل لگائے ہوئے ہیں جن کا توڑنا ان کے لیے آسان ہے، کبھی مشکل آنی ہی نہیں. بس یہی کہ اسے کہا جانا ہے اوے ہم نے پھل تو تیرے چہرے تیرے منہ کے پاس آ گیا، اوے اب کھانا تو تیرا کام ہے کہ یہ بھی کسی اور نے کھانا ہے. یہ جنت کے پھل. پھر حدیث میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ان ھذہ، یہ جو دنیا کے ہیں، ان ھذہ تتغیر، دنیا کے پھل توڑ کے رکھو کسی جگہ نا، درخت کے ساتھ لگے بھی آہستہ آہستہ پھل خراب ہی ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے درخت منقے بن جاتے ہیں، بڑے بڑے کیسے سکھ کے سوا ہو جاتے ہیں، اور باہر رکھے ہو تو پھر تو بالکل ہوا آ گئی اور کیڑے پڑ جاتے ہیں. ان ھذہ تتغیر وتلک لا تتغیر، فرمایا قیامت کے دن جنت میں کو پھل توڑ کے بھی رکھو گے نا، ہمیشہ عبدالآباد اس کو کیڑے نہیں پڑنے، اس نے صحیح رہنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کوئی چیز باسی ہونی نہیں، جنت میں کوئی گندگی کسی قسم کی چیز ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بڑے مزے والی بات، آپ نے فرمایا فاکہۃ الجنت بلا عجم، اور دنیا کے اندر پھل کھاتے ہو نا، اے جی میں امب گٹکاں یار بڑا ودیا امبے وچوں، اے خرمانی ہے، آلو بہارا ہے، کھجور ہے، جامن ہے، پھل گٹکاں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا جنت کے اندر جنتی جائے گا تو جس پھل کو بھی توڑے گا، آمبے تو چیرے گا تے اندر گٹک ہی کوئی نہیں، جامن ہے تو گٹک کوئی نہیں، خربانی ہے تو گٹک کوئی نہیں، جس پھل کو چاہے گا نا، فرمایا بلا عجمن، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اندر گٹک نہیں ہوگی. اور کسی پھل کو جو ہے نا کنڈا، کسی پھول کو بھی کنڈا نہیں ہوگا. اور میرے جنتی کو اس نے بڑے دنیا کے کنڈے جی لے آئے، اور کنڈیاں تے ٹور کے اس نے ساری زندگی گزاری. کوئی اس کی ماں، اور دنیا میں لوگ اس کو ذلیل کرتے تھے، برادری وار اس کو بلاتے نہیں تھے. کوئی دفعہ کرو جی ایسا ویاہ تے انہوں نہیں بلانا، کیونکہ انہیں آندے ہی کہنا ہے کہ کنجر خانہ لائے اجے، انہیں آ کے آندے ہی سے اے تسی پردہ کیوں نہیں لایا، عورتاں وکھریاں کو نہیں، اوے انہوں بلاؤ ہی نہ، اوے باہر کڈو جان دیو. اور بڑے تکے کھا دے نے. اللہ نہیں چاہتا قیامت کے دن جنت کے اندر اس کو کنڈا بھی چبے. جس پھول کو بھی ہاتھ لگائے، جس پھل کو بھی ہاتھ لگائے بغیر کانٹے کا ہی ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، میں صدقے جاواں سونے محمد الرسول اللہ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنت کے جو جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، جتنے پھلوں والے اور دیگر درخت ہیں، ساقوہا من ذہب، محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہر درخت کا جو تنا ہے نا، تنا ٹان بڑا، فرمایا وہ تنا ہر درخت کا اللہ نے سونے کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور ہے نا، کھجور کا نہیں ہے، کھجور کے درخت کا جو تنا ہے نا، جو اوپر جاتا ہے، فرمایا یہ سبز رنگ کے زمرد کا بنا ہوا ہے۔ اس کی جو ٹانیاں ہیں، ٹانیاں سرخ رنگ کے سونے کی ہیں۔ آج تک کسی نے سرخ رنگ کا سونا دیکھا ہے؟ سرخ رنگ کا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ رنگ کے سونے کی، اور وہ جو ان کی پھل لگا ہوگا وہ کھجوریں، فرمایا دودھ سے زیادہ سفید کھجور ہوگی۔ آج تک کسی نے سفید کھجور دیکھی ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید کھجور ہوگی، اور جب کھائے گا گٹھلی تو اندر نہیں، پوری پھاڑ کے ایسے کرے گا نا، ایسے، فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوگی اس کے لیے، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو درخت کے ان کے جو پھل لگے ہوئے ہیں، پھل یہ جس طرح کہ یہ گچھے والے پھل ہوتے ہیں لگے ہوئے، یہ جس طرح کہ یہ انگور وغیرہ ہے، یہ کتنے کتنے کئی درختوں کے گچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی ایسے خشکی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور بارشیں ڈالنے والا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی ہو، وہ اللہ کو ہی کہتا ہے کہ یا اللہ بارش دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات پوری کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کسی نبی پیغمبر کے پاس بھی نہیں۔ ساری دنیا کے نیک نبیوں کے بعد صحابہ موجود تھے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا چلو سارے باہر نکلو جا کے نا اللہ کے سامنے نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوئے نا، اچانک ہی نبی علیہ السلام نماز کے اندر تھوڑا سا نا آگے کو ہوئے، آگے ہو کے ایسے نبی علیہ السلام نے نا ایسے کرنے لگے، پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کیا ہے تو صحابہ جو تھے وہ نماز ظاہر وہ پڑھ رہے تھے، ایسے امام کو بھی دیکھ لیتا ہے کوئی بندہ، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ جب سلام پھیری تو اس کے بعد ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز کے اندر ایک عجیب بات کی ہے، اپنا تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ نے ہاتھ ایسے کیا تھا اوپر ایسے۔ آپ نے فرمایا میں نے واقعی کیا تھا، میں جب نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا کہ یہ جنت ہے محمد رسول اللہ، میرے سونے محمد الرسول اللہ، میرے سونے محمد الرسول اللہ، یہ جنت ہے جو مومنوں کے لیے ہم نے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جنت کے گچھے جو تھے نا، گچھے وہ لٹک رہے تھے، بلکہ ایک گچھا تو بالکل قریب تھا، تو میں نے اپنے خیال سے نا اپنا ہاتھ کر کے نا وہ گچھا میں توڑنے لگا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑنا نہیں، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا میں آنے والی چیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا اور اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی کہ توڑ لو گچھا، میں گچھا توڑ کے اگر تمہیں دیتا نا، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ، فرمایا قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے، اس گچھے نے جنت کے نے ختم نہیں ہونا تھا۔ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے، فرمایا اس گچھے نے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ مجھے اللہ نے جنت دکھائی، میں نے جنت، خواب میں بھی نبی علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی، ویسے بھی آپ کو معراج کرائی گئی، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کو دنیا میں اور بھی کئی دفعہ نبی علیہ السلام کو جنت کے نظارے کرائے گئے۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے جنت کے نا وہ دکھائے گئے تو وہاں انار لگے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے جنت کا انار کتنا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے تو دیکھا ہے نہیں۔
آپ نے فرمایا یہ اونٹ کے اوپر جو پالان رکھتے ہو نا، ادھا ادھر ہوتا ہے، ادھا ادھر وہ پٹھے اور پرالی اور فلاں اور پٹھے پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے ہو، کئی کے 8-10 من، وہ اتنا بڑا جو ہوتا ہے. ہاں فرمایا اتنا اتنا ایک انار ہے جنت کا. یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کائنات کے رب کی قسم، سورج اگر ادھر کا ادھر چڑھ جائے لیکن محمد رسول اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا جنت کے اندر جو کیلے لگے ہوئے ہیں نا، وہ ایسے تہ بہ تہ لگے ہوئے ہیں. اور عجیب بات ہے، اوے لوگو، اوے دعا کرو اللہ ہم جیسے مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو بھی جنت میں کسی کونے میں جگہ دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جگہ دے دے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنت میں وہ جو لگے ہوئے تھے نا کیلے، اور کبھی یہ سنے ہیں ایک ایک کیلے کے 70 اس کے ذائقے ہوں گے الگ الگ. ایک توڑا اور دوسرا توڑا اور اوپر سے اور نیچے سے اور اتنے ذائقے الگ الگ ہوں گے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یہ کون لوگ کھائیں گے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا دنیا کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں جو صدقہ خیرات کرنے والے مسکینوں کے اوپر، مسکیناً یتیموں کے اوپر جو صدقہ کرنے والے جو لوگ ہیں، اور مسکینوں کے اوپر اور جو قیدی ہیں دنیا میں پریشان پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، کوئی فلاں قید میں، کوئی قرض کی قید میں، وہ چکی میں پھنس گیا بیچارہ، اس میں پس رہا ہے، باپ دادا بھی اس کے پریشان، وہ بھی پریشان. فرمایا وہ لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا جو یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا جو بچہ، دو بندہ، ان کو دیتا رہتا ہے اور ٹگا دے پیسہ دیتا ہی رہتا ہے. فرمایا قیامت کے دن ان پھلوں کے باغ اسے ہم نے کھلانے ہیں، کہ باغوں میں سے اسے ہم نے کہنا ہے اور کھا لو جاؤ جتنا دل کرتا ہے تیری. پھر قرآن مجید یہ کہ یہ جو لوگوں کو پھر کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اے ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں دیتے ہیں نا، یہ دنیا میں اپنا نام وری کے لیے نہیں ہے، اور شہرت کے لیے نہیں، اور وخالے کے لیے، اور میرا رب جانتا ہے میں کس کو کیا دے رہا ہوں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہا ہوں، میں اپنا نام اور فوٹو کھنچوانے کے لیے تو نہیں، اخبار کے اندر بار لوگوں کی لہن محلے کو دکھانے کے لیے تو نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے میں اللہ کے راستے میں کسی کو چیز دوں اور بندہ آ کے کہے شکریہ جی تہاڈی میں، نا، اور میں شکریہ کے لیے بھی اللہ کے راستے میں چیز نہیں دیتا کہ لوگ شکریہ کہیں، نہ، وہ کائنات کا رب جو ہے وہ جانتا ہے میں نے کس کے لیے دیا، وہ خود ہی اس کا بدلہ دے گا. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو دنیا کے اندر ڈر کے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے جنتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. یہ ساری جنتوں کے پھل ان کے لیے ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تمہاری تھوڑی تھوڑی نعمتیں تھیں، کسی نے اللہ کے راستے میں 1000 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، تو بس 5 دیا، 10 دیا، 20 دیکھنا. ہم نے سونے کے تنے والے درخت تمہاری ملکیت کرنے ہیں، اور ایک ایک تمہاری کوٹھی جو ہے وہ موتیوں کی بنی ہوئی، اور ایک ایک چاندی کی اور سونے کی اور کستوری کے، اور غارے والی تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے مومنوں. قرآن مجید پھر کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. جو ساری زندگی
اصحاب الیمین کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس طریقے سے گزاری کہ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ نے یہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور پھر ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. میں یہ جنت کی یہ جنتیں، یہ چشمے، یہ پھل، یہ کوٹھیاں بھلا کس کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. ساری زندگی اس دنیا سے جب گئے پاک ہو گئے کسی کی ایک پائی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں رکھا، کسی کا حصہ نہیں رکھا. کسی انسان ظلم سے پاک زندگی گزار کے ہمارے پاس آ گئے. یہ سب اسی کے لیے ہے. اور آخر میں ایک حدیث سنانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک یہودی آیا تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے اندر درختوں کا بڑا آپ ذکر کرتے ہیں، پھلوں کا. آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ بڑے پھل ہیں، کیا جنتی ان کو کھائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں کھائے گا. اور یاد رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی. حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، ان کا 60 ہاتھ 90 فٹ قد تھا ان کا. اور جنتی جب جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کے برابر ان کا قد ہوگا. اتنا بڑا بندہ، تظاہر پہ ٹیڈ بھی تو اتنا ہی بڑا ہونا ہے نا. اور اللہ نے اس کو کھلانا ہے، اللہ نے اس کو پلانا ہے، یہ پھل اس کو دینے ہیں، کھائے پیے چکھے موج کرے. کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے پھل اور چیزوں کا ذکر ہے تو کھائے گا تو پھر کھا کے تو پھر وہ تو اس کا مطلب تھا پھر تو وہ اس کو واش روم پخانہ کرے گا، وہ بدبو جنت میں ٹھیر لگ جائیں گے. وہی ایک 90 فٹ کا بندہ وہ تو ٹرک کے برابر تھے، وہ کم از کم یہ کرے گا نا. 90 فٹ کا بندہ. میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جتنے بھی پھل کھائے، کھانے کے بعد پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو ایک ڈکار آئے گا ہلکا سا پسینہ جو ہوگا نا اس کو آئے گا. اوپر سے شراب طہور پیے گا، وہ پسینہ باہر نکلے گا. ہر چیز جنت کے اندر نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے. یاد رکھنا. یا اللہ اے شہنشاہ کائنات، تیری جنت کا ذکر ہوا ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ عطا کر، ہمارے ماں باپ کو بھی، آل اولاد. یہ لوگ جو دنیا میں ہم لوگ جو بٹکے ہوئے ہیں، جو تیرے دین کی، تیرے نبی کی قدر نہیں کر رہے، یا اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.